اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ یہاں سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تفصیلی قصہ جو ہے یہاں سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، ان 10 پاروں میں بھی ہے، سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، سورۃ قصص میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو صرف اس ضمن میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ نافرمانی کی صورت میں فرعون اور جو اس کے حامی لوگ ان کا کیا انجام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر وسلطان مبین اور واضح سند کے ساتھ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی، یعنی اس کے جو درباری لوگ تھے، فتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا حکم ماننے کی بجائے، ان کی پیروی کرنے کی بجائے انہوں نے اتباع کی فرعون کے حکم کی، اور فرعون کا جو حکم تھا وما امر فرعون برشید، وہ درستگی پر نہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت، آگے ہوگا، یقدم قومہ آگے ہوگا اپنی قوم سے قیامت کے دن، فاوردہم النار، اور اس نے ان کو ڈال دیا اس میں، جہنم میں، وبئس الورد المورود، اور بری گاٹ ہے، برا ٹھکانہ ہے جہاں وہ اتارے گئے، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی وَأُتْبِعُوا پیچھے لگا دیے گئے، اس دنیا میں بھی لعنت، پھٹکار، رحمت سے دوری، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، بئس الرفد المرفود، یہ برا انعام ہے، برا صلہ ہے جو عطا کیا گیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بغیر کسی ذریعہ تعلیم کے، اور یہ قصے جو ہے ان کو ایک عرصہ گزر چکا ہے، ان قصوں کو درست بیان کر دینا، درست بتلا دینا، یہ دلیل ہے نبوت کہ یہ قصے جو ہیں آپ کو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوں۔ ذالک من انباء القریٰ، یہ ان بستیوں کے قصوں میں سے ہے، نقصہ علیک، جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، منہا قائم و حصید، ان میں بعض بستیاں جو ہیں ابھی بھی کیا ہیں، قائم ہیں، اور بعض کیا ہو چکی ہیں، حصید، مٹا دے گئے، کٹی ہوئی، یعنی بالکل ان کا نام و نشان ہی نہ رہا۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، البتہ اس ہلاکت کے اندر ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، نہ ہی کام آیا ان کے معبود جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، من شیء، تو شیء کی تنوین جو ہے نا تقلیل کے لیے، کہ وہ ذرا بھی ان کے کام نہ آئے۔ لما جاء امر ربک، جب آ گیا آپ کے پروردگار کا حکم، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں زیادہ ہوا ان پر سوائے ہلاکت کی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ آتی ہے، آپ کے رب کی پکڑ ہے، اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب وہ بستیوں کو پکڑتے ہیں، جب ان پر گرفت کرتے ہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جس وقت کہ وہ کیا کرنے والی ہیں، ظلم کی مرتکب، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی دردناک ہے، سخت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کے اندر جو ہے نا نشانی ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس کے اندر جو ہے نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ،
اس شخص کے لیے جو خوف رکھتا ہو آخرت کے عذاب کا، ذالک یوم مجموع له الناس، کہ وہ ایسا دن ہے کہ لوگ اس دن کیا کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ایسا دن ہے جو حاضری کا دن، وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس دن کو مؤخر کیے ہوئے ہیں ایک کچھ عرصے کے لیے، ایک گنی ہوئی مدت تک کے لیے، ایک وقت معین تک کے لیے ہم نے اس کو کیا کیا، مؤخر کر رکھا ہے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، کہ وہ ایک ایسا دن آئے گا کہ کوئی بھی شخص کلام نہ کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کیا نہیں کرے، کلام نہیں کرے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے لوگوں میں بعضے تو کیا ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نیک بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اب دونوں کے انجام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حساب کتاب کے بعد لوگوں میں دو گروہ ہو جائیں گے، ایک تو اشقیاء کا اور دوسرا سعداء کا۔ اشقیاء تو وہ لوگ ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہوں گے، لہم فیہا، ان لوگوں کے لیے فیہا اس آگ میں، تو نار جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، اس کے اندر کوئی تانیث کی علامت تو نہیں پائی جاتی، البتہ عرب اس لفظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو فیہا کی ضمیر بھی مؤنث، زفیر و شہیق، ان کے لیے جو ہے اس میں کیا ہوگا، چیخنا چلانا ہوگا، زفیر و شہیق، چیخنا چلانا ہوگا۔ زفیر کہتے ہیں یعنی یہ تیز تیز سانس کو لٹانا جس سے انسان کی رگیں پھول دیں، ٹھیک ہے، یعنی پھر اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ زفیر ہے ابتدائی آواز اور شہیق ہے آخری آواز، یعنی جو آواز کی اٹھان ہے وہ زفیر، اور جو اس کا اتار ہے وہ شہیق ہو۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ اسی میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم، یعنی یہ بطور محاورے کے کلام ہو رہا ہے کہ جب اہل عرب کسی چیز کے دوام کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس قسم کی تعبیرات استعمال کرتے ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جسے آپ کا پروردگار چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا پروردگار کرنے والے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو استثناء ہے الا ما شاء ربک، تو یہ ما بمعنی من کے، اس سے مراد گنہگار مومنین، وہ کہ یعنی اشقیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک تو کافر اور دوسرے گنہگار مومنین، تو یہاں جو استثناء ہو رہا ہے وہ کن لوگوں کا ہو رہا ہے، گنہگار مومنین کا، اس لیے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں بھی ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو گنہگار مومنین ہوں گے وہ بھی بالآخر ابتداً اگر وہ جہنم میں جائیں گے بھی تو بالآخر جو ہے اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت میں آ جائیں گے، اور باقی جو کفار ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا قول یہ ہے کہ الا ما شاء ربک، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بتلایا جا رہا ہے کہ وہ رہیں گے، کفار جو ہے اس صورت میں شقو
اس سے مراد صرف کفار ہوں گے، یعنی وہ ہمیشہ ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، ٹھیک ہے۔ گو کہ دوسری نصوص جو ہیں وہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ ان کو وہاں سے نکالا نہیں تھا، لیکن نکالنے پر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا رکھتی ہے؟ قدرت رکھتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو سعادت مند ہیں، ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جب تک کہ آسمان و زمین قائم، الا ما شاء ربک، مگر جسے آپ کا پروردگار چاہے۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ اہل جنت اور جہنم کا جو خلود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اور اطواعاً غیر مجزوز، یہ ایسا انعام ہے جو منقطع ہونے والا نہیں، اطواعاً یعنی ایسا صلہ ہے، ایسا بدلہ ہے، غیر مجزوز جو منقطع ہونے والا نہیں، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا، یعنی اب جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں دو گروہ بیان کیے گئے، شقی اور سعید۔ سعید کون ہوتا ہے؟ تو یعنی ایک کو جب ہم جان لیں گے تو دوسرا اس سے خود بخود نکلے، جو اس کی ضد ہوگی وہ شقی ہو۔ جو قاعدہ یہی ہے، وَبِضِدِّهِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔ سعید، اس کی چند علامات بیان کی گئی کہ سعید کون ہے۔ رقۃ القلب، پہلی علامت کیا ہے کہ نرم دل ہو، اور دوسری علامت اس کی ہے کہ البکاء من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کی بنا پر آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی صورت میں عذاب کے خوف سے۔ اور تیسرا قلت العمل، عمل یہ الف سے، قلت العمل یعنی امیدوں کا، آرزوؤں کا کم ہونا، یعنی کوئی لمبی لمبی آرزویں نہ لگائے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر نظر رکھتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے کس کے لیے؟ ما بعد الموت کے۔ اور چوتھی علامت اس کی یہ بیان کی گئی کہ دنیا کی جو محبت ہے نا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے، ٹھیک ہے، ورنہ نفس محبت دنیا کی یہ مذموم نہیں ہے، ایسی محبت مذموم ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیا کر غافل کر۔ مطلب یہ کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بس بقدر ضرورت، حسب ضرورت کیا کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، اور باقی جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا، یہ معنی ہے اس کے۔ جیسے اس کی مثال مولانا روم رحمہ اللہ نے دی کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے انسانی دل اور دنیا کی، جیسے کشتی ہو اور دریا ہو۔ تو انسانی دل جو ہے وہ بمنزلہ کس کے ہے؟ کشتی کے، اور دنیا بمنزلہ دریا کے ہے۔ تو کشتی جب تک پانی اس کے باہر رہے وہ کیا رہتی ہے؟ چلتی رہتی ہے، لیکن جب پانی اس کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کیا ہو جاتی؟ ڈوب جاتی۔ اسی طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسانی دل اور دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اور پانچویں اس کی علامت یہ ہے کہ جو اعمال ہیں وہ اعمال کر کے بھی جو ہے نا امید اللہ تعالیٰ سے ہی رکھے۔ مطلب یہ کہ اعمال کرنے کے بعد بھی وہ کیا رہے؟ شرمندہ رہے، کہ وہ کہے کہ میرا عمل اس قابل نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے؟ قبول کرے۔ اور اب انہی کی ضد جو ہو جائے گی وہ شقی کی علامات بن جائے۔
ٹھیک ہے، دل کی سختی، اللہ تعالیٰ کے کا خوف کا نہ ہونا، لمبی لمبی آرزوئیں لگانا، دنیا کی محبت، ایسی محبت جو اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیا کر غافل کر دے، اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار نہ کرنا، یہ جدی ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ تمام امت کو جو میری امت ہے اس کو معافی ہو سکتی ہے مگر اعلانیہ گناہ کرنے والے، ٹھیک ہے، ایک تو گناہ کریں پھر ان گناہوں کا اظہار بھی کریں، لوگوں میں اس کا فخریہ طور پر کیا کریں، تذکرہ کریں۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ شک میں مت ہو جائیں ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ، اور یہ صرف انہی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں جیسا کہ ان کے آباء اس سے پہلے کیا کرتے تھے، یعنی یہ انہی کی تقلید کر رہے ہیں، انہی کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو وفا یوفی توفیہ، یہ کہتے ہیں کہ کسی پورا بدلہ، کسی چیز کو پورے طور پر کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ہم پورا دیں گے ان کو ان کا حصہ، غیر منقوص، اس میں کوئی کمی نہیں ہو، جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ چلیں بس اس کو یہیں تک۔